اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو اور بچوں کو قرآن محمد کے ساتھ کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل چونکہ سنڈے تھا تو اس لیے ہم نے اپنی کلاس کو آف رکھا تھا اور اس کی اطلاع بھی ہم نے گروپ میں کر دی تھی اور میری آئی ڈی سے بھی شیئر کر دیا تھا پوسٹ کو۔ تو آج انشاءاللہ معمول کے مطابق ہماری کلاس دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ محمد کہاں سے پڑھنا ہے ہم نے؟ ہاں 24 نمبر آیت سورۃ البقرہ۔ چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ لوگ قرآن کی ایک صورت تو بنا کے لے کے آئیں اور تم اپنے سب کے سب جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آگے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وآتوا به متشابها، جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی جو پھل ہوں گے نا ان کے نام یہی ہوں گے جو ہم نے اپنے پھلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر انار کا ذکر آتا ہے، کھجور کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی جو پھل قرآن کے اندر ذکر آتا ہے وہ عام طور پر ہم دنیا کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ان سے واقف ہیں نا، ہمیں پتہ ہے ان پھلوں کا۔ تو اسی نام کے پھل ادھر ہوں گے، تو بندہ وہاں پہ جب پھل کھائے گا تو کہے گا کہ یار یہ تو وہی ہے جو دنیا کے اندر مجھے ملا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا وہاں پہ دیا گیا تھا۔ یعنی کھجور اگر دنیا میں ملی ہے تو جنت کے اندر بھی کھجور ملے گی، لیکن اس کی جو کیفیت ہوگی، جو اس کا ذائقہ ہوگا، جو اس کی مٹھاس ہوگی، اس کا ہم یہاں پہ تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے، آگے پڑھیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مردوں کے لیے وہاں پہ عورتیں ہوں گی
زوج کہتے ہیں جوڑے کو، ازواج آ گئی نا، اس کی جمع آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زوج مرد کے لیے عورت اس کی زوج ہوگی، اور زوج کے لیے اس کا مرد اس کا جوڑا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ ان جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ چلیں آگے پڑھیں۔ ان اللہ لا یستحی ان 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 اللہ ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کر۔ ہاں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر نا بیٹا چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے بات واضح کی ہے انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ کہیں جو سائے کی مثال ہے، کہیں زمین کی مثال دی ہے، کہیں مچھر کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں مکھی کی مثال ہے۔ تو وہ کفار کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ نے کیوں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ مچھر کی مثال یا مکھی کی مثال، سائے کی مثال، دھوپ کی مثال، کتے کی مثال، یہ ایمان والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں کر رہی نا۔ انہیں تو پتہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ قرآن سچا نازل ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ یعنی ایمان والے تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ کافر ہیں، اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہو کہ یہ اللہ سب سے عظیم اور بدتر ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے یہ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ کر رہا ہے؟ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، پہلے سے وہ نہیں چاہتے کہ ہدایت کی طرف آئیں، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہی رہنے دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین،
اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ مطلب جو لوگ ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں قرآن کے ساتھ قد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، سنجیدگی نہیں دکھاتے اس راستے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، آگے پڑھیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ پڑھیں، اس کا ترجمہ یہاں سے کریں۔ جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ہم نے پڑھا نا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آگے پھر نافرمانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی رحمی رشتے جو ہیں نا، رحمی رشتوں کا پتہ ہے، جو ایک رحم سے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو نا اس کی ٹرانسلیشن انشاءاللہ مزید آگے بھی آ جائے گی، اس وقت پھر اس کی تفصیل کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مطلب اب فاسقین کون ہیں؟ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اور رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں، آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا ان کو نبھاتے نہیں ہیں، ہاں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے۔ 2 آیتیں پڑھی ہیں آج، 26 24 25 26 ہے نا، 3 پڑھی ہیں۔ چلیں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ کتنی دعائیں ہم نے یاد کر لی ہیں؟ 2 کہ 3؟ کون کون سی ذرا وہ سنا دیں۔ ایک تو ہم نے سونے سے پہلے کی، اور اٹھنے کے بعد، اور اس کے بعد ہم نے واش روم جانے کی۔ سنا دیں مجھے۔ سونے کی دعا، اللہم بسمک آموت و احیا، اس کا ترجمہ، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی سوتا ہوں اور تیرے نام سے ہی جاگتا ہوں، تیرے نام سے ہی اٹھوں گا، ہاں ٹھیک ہے۔ اور سونے جاگنے کی دعا جب بندہ جاگ جاتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اٹھنے کے بعد بندہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ واش روم جاتا ہے، باتھ روم جسے، یا واش روم رفع حاجت کے لیے۔ تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور کیسے داخل ہونا چاہیے؟ ہم پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں اور دل میں دعا پڑھیں۔ ہاں، اگر باہر ہے، دروازے کے باہر بندہ کھڑا ہے تو پھر بے شک زبان سے بھی پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر اندر چلا گیا ہے واش روم کے تو پھر دل میں دعا پڑھ لینی چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اس کا ترجمہ، اے اللہ اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں پناہ میں آتا ہوں شیطان ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد باہر آنا ہوتا ہے واش روم سے، تو اس کے لیے کون سی دعا ہے، یاد ہے آپ کو؟ اس کے لیے ایک چھوٹی دعا ہے اور ایک بڑی دعا ہے. ہم آج چھوٹی دعا پڑھیں گے. یعنی واش روم سے جب نکلنا ہے تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دعا پڑھنی ہے غفرانکا غفرانکا غفرانکا. مطلب یہ ہے کہ ہم مجھے بخش دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. ٹھیک ہے. ایک بڑی دعا بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب 4 آپ نے دعائیں پڑھ لی ہیں اور 26 نمبر آیت تک آپ نے ترجمہ پڑھ لیا ہے. تو اس کا انشاءاللہ ایک ٹیسٹ رکھ لیں، پھر ایسے سنا جائے گا آپ سے. ٹھیک ہے. ریٹن نہیں ہوگا، زبانی ٹیسٹ ہوگا. صرف سامنے رکھ کے آپ سے پوچھا جائے گا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر حمد سے کیا مراد ہے، اور مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، مغضوب علیہم کون ہے، اور ضالین کون ہے. اس طرح آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. اور پھر قرآن کیا ہے، قرآن ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے، متقین کی صفات کیا ہے. اس طرح نا جو بھی آپ نے پڑھا ہے نا، انشاءاللہ وینسڈے کو ہم اس کا ایک ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کل 4 آیات مزید پڑھ لیں گے، 30 آیات ہو جائیں گی. اور 30 آیات اور یہ دعائیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں، ان کا آپ سے ٹیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صدقت یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.